فاتحة. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. درود پڑھ لیجیے گا محمد. استغفر الله ربي واتوب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على رسوله الكريم المكي المدني الأمي صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صلوات محمد وعلى دعا ہے کائنات بسبب ذکر محمد وعلى محمد اس فرش رضا کا بچھایا جانا منتظمین کی کاوش آپ دوستوں کی شرکت پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے. آل محمد کے ذکر کے صدقے میں پروردگار منتظمین سمیت سبھی حاضر غیر حاضر مومنین کو سوائے غم محمد و آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے. سبھی مومنین کے رزق عزت دولت علم فہم شعور صحت میں برکت عطا فرمائے. سبھی کے شرم عزت پردے جان و مال کو محفوظ فرمائے. سوائے غم محمد و آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے. امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے. ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرمائے. پروردگار عالم ہم سب کو دین محمد و آل محمد پڑھنے سمجھنے اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس دین آل محمد کو اس عشق و مودت و عزائے آل محمد کو تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے. ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین محمد و آل محمد پر قرار فرمائے اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرمائے. آغا صاحب کی بیٹی بیمار ہے، دیگر جتنے بھی بیمار افراد ہیں، میری والدہ بیمار ہے. دعا کیجئے پروردگار سبھی کو صحت کامل عطا فرمائے. سبھی بیمار مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند درود پڑھنے محمد اجازت ہے بات کر. حضرات سامعین، اس مجلس اعزا کا انعقاد سلسلہ امامت کے دوسرے اور سلسلہ عصمت کے چوتھے تاجدار حضرت امام حسن بن علی علیہ السلام آپ کی ذات گرامی کے حوالے سے ہے. لہٰذا کچھ مطالب میرے مد نظر تھے، مگر ابھی جب میں یہاں حاضر ہوا تو آقا صاحب نے انبر صاحب کی ملا جو مجھ سے پہلے خطاب فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے. ان سمیت جتنے بھی بزرگ ذاکرین ہیں ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھے انشاءاللہ. کچھ انہوں نے حکم کیا مولا امیر المومنین کے فضائل کے حوالے سے. اگر آپ اجازت دیں تو اس مختصر وقت میں آپ کے گوشت گزار دوں.
وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے، مجھے بھی آگے جانا ہے، لہٰذا جس حد تک میں پڑھ سکا انشاءاللہ میری کوشش ہوگی اس مخصوص وقت میں بھی میں گزارشات پیش کر سکوں۔ لہٰذا میں نے اس مختصر وقت میں مولا امیر کے فضائل کو مد نظر اور حکم کو پورا کرنے کے لیے آپ کے سامنے جس آیت کریمہ کو پیش کیا ہے، اس آیت کی ایک بڑی مخصوص فضیلت ہے۔ یہ سورہ مبارکہ رات کی آخری آیت ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پروردگار فرماتے ہیں یہ کافر کہتے ہیں لَسْتَ مُرْسَلًا، کہ آپ تو اللہ کے رسول ہی نہیں۔ پروردگار کافروں کا اعتراض کوٹ کر رہا ہے جو وہ سرکار ختمی مرتبت پر کر رہے ہیں۔ وہ ختمی مرتبت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو رسول ہی نہیں، لست مرسل۔ اب پروردگار خود سے جواب دے رہا ہے، قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، حبیب ان سے کہہ دے تمہارے اور میرے مابین میری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ حبیب ان سے کہہ دے کہ میرے اور تمہارے مابین میری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ جو ساری کتاب کا علم رکھتا ہے۔ دیکھیں یہ ایک بڑا حسن ہے، یہ ایک بڑا حسن ہے رسول خدا کے باب۔ اور یہ میں نے ایک اہل سنت تفسیر میں یہ جملہ پڑھا اور بڑا لطیف جملہ تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ رسول خدا کی خصوصیت ہے، جب بھی کسی نبی پر اس دور کے کافروں اور مشرکوں نے اعتراض کیا، ہمیشہ اس نبی نے خود جواب دیا، ہمیشہ وہ نبی اپنا دفاع خود کرتا تھا۔ مگر جب کسی نے مصطفیٰ پر اعتراض کیا نا، خدا نے کہا مصطفیٰ تو نہیں، میں ان سے مخاطب ہوتا۔ توجہ ہے نا حبیب اللہ کا، تو حبیب کے معاملے میں انسان محبوب بارے کوئی بات برداشت نہیں کرتا، ہمیشہ خدا آگے آ جاتا ہے، اور خدا پھر اس حد تک چلا جاتا ہے کہ صرف دلیل سے بات نہیں کرتا، جب غضبناک ہو تو یہ بھی کہہ دیتا ہے بدبخت تیرے ہاتھ ٹوٹے۔ توجہ ہے جی، اللہ کا مصطفیٰ سے پیار ہی تبت یدا ابی لہب وتب، پروردگار اس حد تک چلتا ہے کوسنے دینے پر اتر جاتا ہے، جا بدبخت تیرے ہاتھ ٹوٹے، تو میرے مصطفیٰ پہ بات کر۔ تو حضور مصطفیٰ کے بات میں ہمیشہ خدا جواب دیتا۔ اب اعتراض کیا ہوا؟ اعتراض ہوا کہ آپ تو رسول ہی نہیں، پیغمبر کی ڈیوائن رسالت پر من جانب اللہ جو آپ کا سٹیٹس تھا اس کا انکار ہوا۔ لست مرسل، آپ تو رسول ہی نہیں۔ پروردگار نے فرمایا سنو، حبیب ان سے کہہ دے تمہارے اور میرے مابین میری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ اور دینی کیا ہے؟ شہادت، گواہی۔ چلے ایک روایتی مجلس کا جملہ عرض کرتا ہوں آپ کی توجہات لینے کے لیے۔ گواہ کی ضرورت کہاں پڑتی؟ جج کہتا ہے گواہ لے کر، کیوں؟ جہاں معاملے میں شک آ جائے، جب معاملے میں شک آ جائے جج کہتا ہے لاؤ گواہ۔ گواہ کیا کریں گے؟ ہے نا توجہ دوستان کی طرف؟ گواہ کیا کریں گے؟ گواہ معاملے کو یقین میں لے جائیں کہ معاملہ اس طرف ہے یا اس طرف ہے، لہٰذا گواہ وہاں مانگے جاتے ہیں جہاں شک ہو۔ اب میں دیکھوں گا کہ آپ کی روایتی مجلس میں ہمیں کتنی ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، حبیب کافر کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے، لہٰذا اب گواہ آئیں گے۔ گواہ تو وہاں چاہیے ہوتے ہیں جہاں شک ہو۔ پتہ چلا اللہ بعض ایسے بدبختوں کا ذکر کر رہا ہے جنہیں رسالت میں شک تھا۔ اللہ نے آغاز کیا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پتہ چلا یہ قرآن کا معیار ہے، جو رسالت پہ شک کرے نا قرآن انہیں کافر مانتا ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز کی، توجہ ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ابھی بھی یہ کافر کہتے ہیں تو رسول نہیں ہے، اب ہوگا کیا؟ قل، ابھی میں ان سے کہتے ہیں، یہ لفظ قل جب بھی قرآن میں آتا ہے اس کا مخاطب کون ہوتا ہے؟
جہاں کہیں قرآن میں آپ کو بہت سے ایسے سورہ حفظ ہوں گے کہ جن کا آغاز ہی لفظ قل سے ہوگا. ابھی ہم نے فاتحہ پڑھی، بیچ میں ہم نے لفظ قل سے آغاز کی. یہ قل کا معنی کیا ہے؟ سیدھا امر، کہہ دیجئے. کسے کہہ رہا ہے قرآن؟ یہ کسے مخاطب کر کے قرآن کہہ رہا ہے؟ قل. یہ جگہ جگہ قرآن میں جہاں جہاں لفظ قل آتا ہے، اس کا مخاطب کون؟ چاہیے ترجمہ آپ کے مکتب کا ہوگا، چاہے کسی بھی مکتب فکر کا ترجمہ. آپ ادھر لفظ قل جہاں کہیں قرآن میں دیکھیں گے، اس کے نیچے کوئی اپنے امام کا نام نہیں لکھے گا، کوئی اپنے مرشد کا نام نہیں لکھے گا، کوئی اپنے خلیفہ کا نام نہیں لکھے گا. جہاں کہیں لفظ قل قرآن ہوگا، مترجم کا مکتبہ فکر جو بھی ہو، وہ نیچے سرکار مصطفیٰ کا نام لکھے گا. جو ہے دوستان، میں پوری ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، آپ کسی مکتبہ فکر کا ترجمہ اٹھا کر پڑھیں، لفظ قل کے نیچے ہمیشہ سرکار ختمی مرتبہ کا نام ہوگا. ہاں، اب چونکہ ہر مکتب کا اپنا ذوق ہے تو اپنے اپنے ذوق کے مطابق ترجمہ ہو. کوئی کہے گا اے حبیب ان سے کہہ دیجیے، کوئی اے طٰہٰ ان سے کہہ دیجیے، اے یاسین ان سے کہہ دیجیے، اے محمد ان سے کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مل کے درود پڑھ لیں مصطفیٰ صلی محمد. ایسے ہی ہے نا جی، ہر کوئی اپنے مکتبہ فکر کے مزاج کے مطابق، مگر ذات نہیں بدلے گا، ذات مصطفیٰ کی آئے گا. اچھا، یہ جتنی اب میں یہ یہاں بیٹھے ہوئے دوستان سے خصوصاً آپ سب سے مجھے توجہ چاہیے، یہ جہاں کہیں لفظ قل قرآن میں ہے جہاں جگہ، اور اس کا ترجمہ مترجمین نے کیا ہے قل، اے حبیب ان سے کہہ دیں، اے مصطفیٰ ان سے کہہ دیں، اے محمد ان سے کہہ دیں. یہ جتنی آیتوں میں لفظ قل آیا ہے، آج کی تاریخ میں یہ متروک تو نہیں ہو گئی، یہ منسوخ تو نہیں ہو گئی، یہ آج بھی ویلڈ ہے نا، یہ آج بھی قرآن میں موجود ہے نا. تعجب کی بات ہے، دنیا نے تو ہمیں بتایا مصطفیٰ فوت ہو گئے. اللہ تعالیٰ دوستان صاحب ہے کہ نہیں؟ آج بھی جب قرآن کھولو تو قرآن کہہ رہا ہے قل، اے محمد تو ان سے کہہ دے. اب جہاں جہاں دوست بیٹھے سن رہے ہیں، جملہ عرض کرنا چاہوں گا، حضور کم از کم آج بھی قرآن کھولو، جگہ جگہ قرآن تو کہہ رہا ہے اے محمد تو ان سے کہہ دے. ماننا پڑے گا محمد بن عبداللہ ہو یا نہ ہو، کوئی تو زمانے میں محمد موجود ہے جسے مخاطب ہو کر آج بھی قرآن کہہ رہا ہے وقت کے محمد تو ان سے کہہ دے. اللہ یا رسول اللہ یا سلام اللہم صلی علی محمد توجہ فرما رہے ہیں دوستان عزیز. آخر آج بھی قرآن کا مخاطب کوئی تو زمانے میں موجود ہے جسے مخاطب ہو کر قرآن حکم دے رہا ہے وقت کے محمد تو انہیں یہ پیغام پہنچا. بات کیا کرنی ہے؟ کفا باللہ، اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے. وہی سبحان، خدا کی ذات بھی کتنی بات کمال. ہمیں تو بڑی تمہیدیں باندھنی پڑتی ہیں، لمبے لمبے لیکچر بنانے پڑتے ہیں. خدا کے کلام کا یہ اعجاز ہے کہ باطل عقیدوں کی نفی قرآن 2 لفظوں میں کر جاتا ہے. خدا نے لفظ استعمال کیا کفا، کافی. اللہ رب العزت برے صغیر کی ناسبیت کا علاج کرنا چاہتا. اسے پتا تھا انہوں نے جگہ جگہ دیواریں کالی کرنی. اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں دوستو؟ انہوں نے بسوں میں سپیکر لگانے، اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے. اللہ نے کہا ان سے کہہ دے میں کافی ہوں. اب آیت تو یہاں تمام ہو جانی چاہیے تھی. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ اب یہ جو بھی ہے اللہ تو نہیں. توجہ ہے دوستان عزیز، اللہ جانے بات پہنچ رہی ہے. دیکھیں بات کس کی ہو رہی ہے؟ مصطفیٰ کی. کس کی رسالت کا انکار ہو رہا ہے؟ مصطفیٰ کی. مصطفیٰ ایک ہستی ہے. پروردگار فرما رہا ہے ان سے کہہ دے میں پہلا گواہ ہوں. قل کفا باللہ، اللہ کافی ہے. لیجئے خدا ہو گیا.
اب ایک ذات توحید ہے، ایک ذات مصطفیٰ ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ، اور وہ اب یہ جو ہے آپ کی مرضی، جو مرضی مانے. توجہ ہے جی. اب یہ جو بھی ہے، نہ یہ خدا ہے نہ یہ مصطفیٰ ہے. یہ جو بھی ہے خالق نہیں ہے تو مخلوق ہے. توجہ ہے دوستان عزیز. اور مصطفیٰ ہو نہیں سکتا کیونکہ مصطفیٰ کی تو گواہی ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ جو بھی ہے نہ یہ خدا ہے نہ یہ مصطفیٰ ہے، اور یہ ایسا ہے جس کے آنے سے اس کے کافی پن پہ فرق نہیں پڑتا. توجہ ہے دوستان عزیز. اس نے کہا میں کافی ہوں اور وہ. توجہ ہے جی. تو جب اللہ خود بھی لفظ کافی استعمال کر کے اسے بیچ میں رکھے تو شرک نہیں ہوتا. ہم اللہ کو مان کے اسے پکارے تو شرک کیسے ہو جائے گا؟ جو فرما رہے ہیں دوستان اللہ کو انجینئروں کی ریورس انجینئرنگ کرنی آتی ہے. جو فرما رہے ہیں دوستان عزیز. اس نے کہا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده، اور وہ جو ساری کتاب کا علم رکھتا ہے. کم از کم ایک بات تو طے ہو گئی، اللہ اور رسول کے بعد عقیدے کے بعد میں جب اللہ کو ماننا واجب ہے، مصطفیٰ کو اس تیسرے کو ماننا بھی لازم ہے. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده. ابھی ان سے کہہ دے تیری رسالت کی گواہی کے لیے میرے اور تمہارے مابین اللہ کافی ہے، اور وہ جو ساری کتاب کا علم رکھتا ہے. چاہیے جا کر اٹھا کر پڑھ لیجیے گا، میں کوئی ترجمہ اپنی مرضی سے تھوڑی کروں. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ جو ساری کتاب کا علم رکھتا ہے. پروردگار فرما رہا ہے ان سے کہہ دے اللہ کافی ہے اور وہ جو ساری کتاب کا علم رکھتا ہے. اب آ جائیے اس کے معنی اور مفاہیم جو اب عالم اسلام کی تفاسیر اٹھا کر دیں. ہوا کیا دوستان نے کمال کر دیا، کمال ہی کر دیا خدا کی قسم. اکثر جگہوں کے اوپر نا مجھے لطف آتا ہے اپنے مکتب سے زیادہ دوسرے مکاتب فکر کی جستجو کا بھی بڑا لطف آتا ہے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا صاحب اس سے مراد نہ ہو من عنده علم الکتاب، اس سے مراد قرآن ہے. یعنی پروردگار فرما رہے ہیں یہ تیری رسالت کا انکار کرتے ہیں، ان سے کہہ دے تمہارے اور میرے مابین دو گواہ ہیں، ایک اللہ ہے ایک قرآن ہے. بات پہنچ گئی؟ دینی کیا ہے؟ گواہی. چلے جاؤ میں جج صاحب کے پاس. جج صاحب دو گواہ، ایک میں دوسرا میری تقریر. اللہ جانے بات پہنچی گئی. ایک میں ہوں دوسری میری تحریر. جج صاحب مجھے بھی اندر کر دے گا، دھوکہ دے رہے ہیں. توجہ ہے کیوں؟ میری تقریر بھی میں ہی ہوں، میری تحریر بھی میں ہی ہوں. توجہ ہے کہ قرآن ہے کلام الہی، اللہ کا کلام. پہلا گواہ پروردگار فرما رہا ہے میں ہوں. اس نے خود کو پہلا کہہ کے نا بڑے مسئلے حل کر دی. اس نے کہا میں پہلا گواہ ہوں. اب دوسرا کلام نہیں ہو سکتا اس کا، کیونکہ پہلا گواہ خود ذات توحید ہے. توجہ ہے. اب دیکھیں یہاں قرآن کیوں لایا گیا؟ تاکہ اس کا نام نہ لینا پڑے جو اللہ کا مقصود ہے. اب تو نہیں رہے نا دوستان، مگر دیکھیں جستجو اس لیے کی تھی تاکہ علی کا نام نہ آئے. مگر مجھے لطف آ گیا قرآن پڑھ کے. کیوں؟ جس نے یہاں قرآن لکھا تفسیر میں، اس نے کم از کم اتنا تو مان لیا نا علی کو اگر کسی سے بدلنا پڑے نا تو فقط قرآن سے بدلا جا سکتا. توجہ ہے، علی کی جگہ کسی کو بٹھایا نہیں جا سکتا. حضور آپ نے علی کی جگہ قرآن لکھ کے اصل میں علی کو تو اس کی جگہ سے ہٹایا ہی نہیں. توجہ ہے، جو الفاظ میں قرآن ہے وہ کردار میں علی ہے. توجہ فرما رہے ہیں. پروردگار فرما رہا ہے حبیب ان سے کہہ تیری اور میرے ماں، ان کے اور تیرے ماں بہن تیری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. اور وہ
جو ساری کتاب کا علم رکھتا ہے. وقت مختصر ہے، میں آپ کو لے کر چلتا ہوں. حضور جب یہ آیت آئی نا تو پیغمبر نے کب اس کی تفسیر ہی نہیں کری. جب یہ آپ کسی بزرگ، یہ میں بڑا معروف مضمون عرض کر رہا ہوں، ایسا نہیں. یہ جو آیت ہے نا، اس آیت کی فضیلت سمجھیے گا. مولا علی کو مولا سے سوال لے سمجھے اس بات. مولا علی سے پوچھا گیا، یا علی قرآن میں جتنے آپ کے فضائل آئے ہیں، جتنے قرآنک فضائل ہیں، ان میں خود آپ کی پسندیدہ آیت کون سی ہے؟ علی کا انتخاب اپنے فضائل میں قرآن میں. آپ جانتے ہیں قرآن نے جیسے علی کو بیان کیا ہے نا، کوئی تاریخ نہیں کر سکی. نہیں، آپ اگر تھک نہیں رہے ہیں تو میرا جملہ سنیے گا. علی اس ہستی کا نام ہے جس کی ہر ادا قرآن میں ہے. توجہ ہے جی؟ علی کا جہاد بھی ہے، توجہ دوستان کی. علی کا جہاد بھی قرآن میں ہے، راہ خدا میں انفاق بھی قرآن میں ہے. علی عبادت کرے تو قرآن آ جاتا ہے. علی اور قرآن کا تو یہ تعلق ہے، علی سواری پر سوار ہو کر جائے نا تو اس سواری کے پاؤں سے جو چنگاریاں اٹھے وہ بھی قرآن میں آ جاتے ہیں. حق تو نہیں رہے ہیں یا میں آپ کی توجہ کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں. حضور علی اور قرآن کا تعلق یہ ہے، علی کی عبادت، علی کا انفاق، علی کا جہاد، علی کا زہد، ہر شے قرآن. بلکہ علی کا تو وہ تعلق ہے قرآن سے کہ آیت منگوانے کے لیے علی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. علی فقط تو سو جائے نا بستر مصطفیٰ. علی کے تو سونے پہ بھی قرآن آ جاتا. سوچیں جب اتنے فضائل ہوں گے قرآن میں تو وہ آیت کیا ہوگی جو خود علی کا انتخاب بن جائے. مولا نے سورہ رات کی آخری آیت کی نشاندہی کی. مولا نے فرمایا میرے جتنے قرآنک فضائل ہیں ان میں سب سے زیادہ لطف، سب سے زیادہ میری پسندیدہ یہ سورہ مبارک جس میں اللہ نے مجھے گواہ رسول بنا دیا. تو جو فرمانے اب اس کی عظمت سمجھیے گا آیت کی. اب جو کمال یہ دیکھیں، جب یہ آیت اتنی پیغمبر نے بتائی یہ ومن عنده علم الکتاب سے مراد کون ہے. جب آپ کبھی بھی یہ مضمون کسی سے نہیں سنیں گے کہ جب تک اس کے ساتھ نہ جناب سلیمان پیغمبر کا واقعہ نہ آ جائے. توجہ ہے، ملکہ بلقیس کا ذکر نہ آ جائے، کبھی آپ نہیں سنیں گے. کیونکہ جس وقت وہ آیت اتری کہ جناب سلیمان کا دربار سجا تھا، تخت بلقیس منگوانا تھا، جناب سلیمان نے آفر کی کون لے کر آئے گا، کون لے کر آئے گا. پروردگار نے فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ بولا جو کتاب میں سے کچھ حصے کا علم رکھتا تھا. تھک تو نہیں رہے نا دوستان ایسے. وہ بولا جو کتاب میں سے کچھ حصے کا علم رکھتا تھا، انا آتی کا وہی قبل یتدالی کا طرف ہو، میں لے کر آتا ہوں اس سے پہلے آپ اپنی پلکوں کو جھپکیں. توجہ ہے جی؟ کتنی دیر لگتی ہے پلک جھپکنے. ادھر اس نے کہا سامنے تخت تھا، سلیمان مسکرا کے کہتے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. توجہ ہے جی؟ جب یہ آیت اتری نا تو پروردگار نے فرمایا دیکھو سلیمان نے یہ آفر کی، کون تخت لے کر آئے گا. وہ بولا جو کتاب میں سے کچھ حصے کا علم رکھتا تھا. صحابہ نے یہاں رسول کو روکا اور کہا یا رسول اللہ یہ کون تھا جو کتاب میں سے کچھ حصے کا علم رکھتا تھا، اور وہ کون ہے جو ساری کتاب کا علم رکھتا ہے اور آپ کا گواہ ہے. توجہ فرمانے ہیں، اس وقت بھی پیغمبر بتا سکتے تھے پر یہ آیت اترنے کا انتظار کیا. اگر توجہ ہو تو ایک جملہ عرض کروں، بنا کے سجا کے علی کے فضائل پڑھنا بھی سنت رسول ہے. ایک مرتبہ رسول نے فرمایا صحابہ سنو، وہ جو کتاب میں سے کچھ حصے کا علم رکھتا تھا وہ میرے بھائی سلیمان کا وارث آصف بن برقیہ تھا، اور جو ساری کتاب کا علم رکھتا ہے وہ میرا بھائی علی ابن ابی طالب تھا.
توجہ فرما رہے ہیں دوستان نے فرمایا وہ جو ساری کتاب کا علم رکھتا ہے وہ میرا بھائی علی ابن ابی طالب۔ حضور اب کمال یہ دیکھیے گا، اب اس میں لطف جو ہے دیکھیں، پروردگار نے فرمایا وہ جو کتاب میں سے نیچے سے کرنا کیا ہے؟ ایک تخت، سولڈ تخت، ہوائی چیز نہیں تھی، سولڈ تخت ہے۔ کہاں سے اٹھانا ہے؟ یمن سے، ملکہ بلقیس یمن کی ملکہ، لانا کہاں؟ سلیمان کے پائے تخت فلسطین میں۔ آج بھی جا کے نقشہ دیکھیے، یمن، سعودیہ کے اوپر جا کر سعودی عربیہ، پھر عراق کا، شام ہے، پیلسٹائن، ایسے ہی ہے نا جی؟ کتنے ملک ہیں بیچ میں؟ اس نے کہا کتنی دیر؟ اس نے کہا پلک جھپکے۔ سولڈ تخت یمن سے اٹھا کے فلسطین۔ یہ کون سی ڈی ایچ ایل سروس اتنی جلدی کام کرتی ہے؟ توجہ ہے؟ یہ کون سی سروس ہوتی ہے؟ اچھا، پروردگار نے آصف کا نام ہی نہیں لیا، یہ نہیں کہا آصف کا کہتا ہے میں لے کر آؤں، ہاں فرمایا وہ بولا جو کتاب میں سے کچھ حصے کا علم رکھتا تھا۔ دیکھ ایک کلیہ، تو لاؤ دوست بھی بیٹھے ہوئے، تعلیق الحکم بالوصف مشعر بالعلم۔ اگر کوئی حکم موصوف کی بجائے صفت کے ساتھ آئے گا، اس کا مطلب ہے اس کام کی علت موصوف نہیں صفت ہے۔ مشکل بات، میں بہت ہی سادی کر دیتا ہوں۔ آپ کو حکم ملے عالم کی عزت کرو، حکم ہے کہ نہیں؟ تو اس سے مراد کیا ہوئی؟ کوئی حضرت فلاں 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 فقط ان کا احترام نہیں، چونکہ حکم دیتے ہوئے موصوف کا نام نہیں لیا، صفت پر حکم آیا، لہذا جس میں بھی علم ہو اس کی عزت کرو۔ توجہ ہے، اب تو بات سمجھ جانی چاہیے۔ استاد کا احترام کرو، مانا کیا؟ کوئی فلاں فلاں پروفیسر ان کا احترام نہیں، جب حکم دیا ہے تو موصوف کا نام نہیں دیا، صفت پر حکم دیا، استاد، لہذا جو پڑھا دے اس کا احترام کرو۔ بات پہنچ رہی ہے دوستانے؟ خدا نے کیا فرمایا؟ آصف تخت لایا نہیں، آصف نہیں لایا، وہ لایا جس کے پاس کتاب میں سے کچھ حصے کا علم تھا۔ اس کا مطلب ہے یہ قدرت، یہ ولایت تکوینیہ جو اسے حاصل تھی کہ کہیں کا سولڈ تخت اٹھا کر پلک جھپکنے میں کہیں لے آیا، یہ طاقت اس علم کی بنیاد پر تھی جو تھوڑا سا اسے حاصل تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں دوستان عزیز، اللہ جانے میری بات پہنچ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے جس طاقت کے تحت لے کر آیا وہ علم تھی، اس کے پاس کچھ تھا، علی کے پاس کل ہے۔ اب عقیدے کے بعد میں بات کروں، پوری توجہ چاہوں گا، چلے رک جائیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، میں ایک درسگاہ میں پڑھ رہا ہوں، میں حوالہ دیتا ہوں، حضرت آیت اللہ حسن حجت کو قمری، ان کی کتاب ہے ولایت تکوینی، جا کر اٹھا کر پڑھیے گا، میں وہیں سے مضمون آپ کے سامنے پیش کر۔ وہ فرماتے ہیں کمال یہ دیکھیے، خدا کی قسم لطف والے، امام سے سوال تھا، امام صادق سے سوال ہوا، پوچھنے والے نے پوچھا مولا یہ آصف کے پاس کیا علم تھا؟ قرآن کہہ رہا تھوڑا سا کتاب میں سے کچھ حصے کا، اور آپ کے جد علی کے پاس ساری کتاب کا، یہ تھوڑا اور سارے میں فرق کتنا؟ علی والے بیٹھے ہیں، میں کہنے پہ میں مضمون سنا رہا ہوں، پوری توجہ چاہوں گا۔ کہا مولا یہ فرق کتنا ہے؟ تھوڑا سا اور پوری کتاب۔ آپ نے فرمایا سن، اللہ کے 73 اسماء اعظم، ان میں سے ایک دیا تھا آصف کو، کہیں کا تخت اٹھا کر کہیں لے آئے۔ مولا نے فرمایا اللہ نے ایک دیا آصف کو، ایک اپنی ذات سے مخصوص کیا، 72 ہم آل محمد کے پاس۔ توجہ ہے دوست،
اچھا وہ بھی نہ میری طرح کوئی کند ذہن تھا، اور اس کا کند ذہن ہونا آج ہمارے کام آ گیا۔ اس نے کہا مولا پھر سمجھ نہیں آئی، قرآن نے کہا کچھ حصے کا اور ساری کتاب۔ آپ نے کہا 1 اور 72، نہ کچھ اور کل سمجھ آیا تھا، نہ 1 اور 72 کا فرق پتا۔ جب مجھے 1 کا ہی نہیں پتا تو 72 کیسے سمجھ آئے گا؟ توجہ ہے مولا کچھ کوئی موٹا سا فرق بتائیں جو سمجھ میں آئے۔ مولا نے اب اس کے ذہن کے مطابق بات کی اور کمال ہی کر دیا۔ مولا نے فرمایا سن بس اتنا سمجھ لے، ہمارے اور آصف کے علم میں اتنا فرق ہے کہ ہم ہیں بحر علم، ہم ہیں علم کا سمندر۔ تو کہا مولا آصف کے پاس کیا تھا؟ فرمایا بس اتنا جتنا کوئی مچھر اپنے پر کو سمندر کے پانی سے بھگوئے تو جتنا پانی اس کے پر پہ آئے گا فقط اتنا ہی رکھتا۔ توجہ ہے وہ اتنا سا رکھ کے بھی اتنا قادر تھا کہ کہیں کا تخت اٹھا کے کہیں لے آئے تو پھر اب علی کے فضائل پہ شک نہ کرنا کہ اشارہ کرے اور سورج پلٹ کے نہ آئے، ٹھوکر مارے اور ملکہ کھڑا نہ ہو۔ جزاک اللہ۔ توجہ فرمائے دوستان عزیز، فرمایا ہم ساری کتاب کا علم رکھتے ہیں۔ توجہ فرمائے اللہ نے فرمایا میرا گواہ وہ ہے جو ساری کتاب کا علم رکھتا ہے۔ اچھا کمال یہ دیکھیے، ذرا ٹھہریے، اسی رات اسی دربار میں قرآن پڑھا، یہ 40ویں آیت ہے، سورہ نمل کی 40ویں آیت میں نے آپ کے سامنے عرض کی، 39ویں آیت، ایک آیت پہلے۔ یہ آصف واحد نہیں تھا جس نے آفر کی کہ میں قرآن میں لے کر آتا ہوں تخت۔ قال افریت من الجن انا آتیک قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ کون بولا؟ فرمایا جنوں میں سے ایک جن بولا، افریت من الجن، بھوتوں میں سے ایک بھوت۔ اس نے کہا میں لے کر آتا ہوں، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر بیٹھے رہتے ہیں۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میں صاحب قوت بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں۔ توجہ ہے؟ دیکھیں ایک بڑا سادہ سا اخلاقی کلیہ ہے، جو پہلے بولے گا وہ پہلے کرے گا، ایسا ہے کہ نہیں؟ فرسٹ کم فرسٹ سرو، اصول ہے کہ نہیں؟ 39ویں آیت میں یہ بولا، 40ویں آیت ہے کہ وہ بولا جو کتاب میں سے کچھ حصے کا علم رکھتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے پہلے آفر کی ہے نا میرے ساتھ دوستوں۔ اب دیکھیں کون ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن نے بیان کی افریت من الجن، جنوں میں سے ایک جن۔ آپ جانتے ہیں نا سلیمان کے دربار میں جنات بھی بیٹھے ہوتے تھے۔ دیکھیں نبی تو نبی ہے نا، نبی کے دربار میں بڑے جن بھوت بھی بیٹھا کرتے تھے۔ نبی تو ساروں کا نبی ہے نا، تو نبی کے دربار میں تو جن بھوت بھی بیٹھتے تھے۔ لہذا قرآن نے کہا بھوتوں میں سے ایک بھوت بولا، اس نے کہا میں لے کر آتا ہوں۔ اچھا کتنی دیر لگتی ہے کھڑے ہو کر بیٹھنے؟ پلک جھپکنے میں بھی ایک لحظہ، اس میں 2 لحظے لگ جاتے ہیں۔ کہا میں لے کر وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میں صاحب قوت بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں۔ بھائی انصاف کا تقاضا ہے، پہلے بولا اور آپ نے کون سا حکم آصف کو دیا تھا؟ یہی تھا نا کون لے کر آئے گا، تو پھر حق بنتا ہے وہ پہلے بولا تو لے آئے۔ یہاں اہل سنت اور اہل تشیع و تفاسیر ساری متفق ایک ہی بات پر ہیں، اور سلام ہے سارے مفسروں پر، انہوں نے کمال ہی کر دیا خدا کی قسم، چاہے اہل سنت مفسرین ہوں چاہے مکتب تشیع کے سبھی دوستان نے کمال کر دیا۔ انہوں نے کہا صاحب اصل مقصد تخت منگوانا نہیں تھا، اگر تخت منگوانا ہی مقصد ہوتا تو جس کے اہل دربار کی یہ شان ہے کہ ایک کہہ رہا اٹھ کے بیٹھے میں لے آتا ہوں، ایک کہہ رہا پلک جھپکے تو لے آتا ہوں، تو جس کے اہل دربار کی شان یہ ہے وہ تو سوچتا تو تخت آ جاتا۔ دوستوں میں نتیجہ دے رہا ہوں، پوری توجہ چاہوں گا۔ انہوں نے کہا صاحب وہ تو چاہتا تو تخت آ جاتا، تو پھر منگوایا کیوں؟ کہ اصل میں تخت منگوانا مقصد نہیں تھا، وارث کی پہچان کروانی تھی۔ توجہ ہے جی؟ وہ کہہ رہا میں لے کر آتا ہوں، وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میں صاحب قوت بھی ہوں، امانت دار ہوں، پھر بھی نہیں منگوایا۔ پتہ چلا وارث نبی ٹیلنٹ سے نہیں بنتے،
اللہ جانے بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ توجہ فرما رہے جی. ڈاک چوکیاں بنوانے سے، تھانے بنوانے سے، پولیس کھڑی کرنے سے کوئی وارث نہیں بنتا. اللہ جانے بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ محلے کا کونسلر ہونا اور بات ہے، وارث نبی ہونا اور بات ہے. توجہ ہے جی. اس نے کہا میں کہا نہیں. کیوں؟ وارث کی پہچان کروانی تھی. اب پتا چلا مصطفیٰ چاہتے سورج پلٹ آتا. کہا علی اشارہ کر تاکہ زمانہ دیکھ لے میرا وارث علی ابن ابی. سلام. توجہ فرمانے دوستان ہے. اصل میں وارث کی پہچان کروانا. اب اس بات کو سمجھنا میرے سنیجیے دوستو، بات پہنچنی چاہیے. قرآن کہہ رہا ہے نبی کے دو گواہ ہے، ایک اللہ ہے، دوسرا وہ جو ساری کتاب کا علم رکھتا ہے. خدا گواہ، گواہی مصطفیٰ کی. وہ تیسری ذات قرآن بتا رہا ہے وہ جو ساری کتاب کا علم رکھتا ہے. گواہ کسے کہتے ہیں؟ جو موقع بنائے تو وہ آگے بڑھ کر گواہی دے. توجہ ہے؟ بن جائے موقع، لگ جائے پہنچائے. لوگ کہیں ابن عبداللہ اپنی رسالت کی گواہی دو، دے اللہ گواہی آگے. اللہ جانے آپ کی توحید فہمی کتنی ہے. آپ نے عقائد اچھے سے پڑھ رکھے ہوں گے. توجہ ہے جی. ہم خدا کے لیے جسم کے قائل ہی نہیں. جسم ہونا عیب ہے اور خدا کی ذات بے عیب ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی. اگر موقع بننا ہے دینی پڑے گواہی، دے خدا گواہی. توجہ ہے جی. آیا خدا، پہنچے وہاں، دے گواہی. دے گا گواہی. جو سامنے آ جائے وہ خدا کیسا ہے. توجہ ہے جی. خدا کہہ رہے میں پہلا گواہ ہوں. بلکہ ضرورت دو گواہی. زمین پہ گواہی تو ایک ہی دے گا. توجہ ہے جی. گواہی اگر کبھی ضرورت پڑ گئی گواہی کی، کافروں نے کہا نہیں مانتے، سامنے کرو نا، تو ایک ہی گواہ ہے جو سامنے ہوگا. تو خود کو گواہ کیوں بنایا؟ جب سامنے آنا نہیں، سامنے آ سکتا نہیں، جب گواہی موقع پہ دینی نہیں، تو کیوں کہا میں پہلا گواہ ہوں؟ خدا نے خود کو گواہ کہہ کر مصطفیٰ کی گواہی کے معیار کو بلند کیا. سوچ کے کوئی دوسرا گواہ لینا، پہلا اللہ ہے، دوسرا کم از کم کوئی وجہ اللہ ہونا چاہتا. گواہی دینی ہی مرتضیٰ نے ہے. مرتضیٰ مصطفیٰ کا گواہ ہے. اور گواہی کس بات کی دینی ہے؟ یہ ابن عبداللہ ہیں، ان کا بنی ہاشم سے تعلق ہے، یہ سیدہ کے بابا ہیں، یہ حسنین کے نانا ہیں. نہیں، اس بات کی یہ رسول ہے. میں پہنچ جاؤں گواہی دینے جج صاحب کے پاس، جج صاحب کہیں اچھا تو پھر واقعہ کیا کیسے ہوا؟ میں کہوں حضور میں نے سنا ہے کہ ایسا ہوا. جج کہے گا ایک منٹ، تو نے سنا ہے؟ مجھے ہر بات کھولنی پڑے تو لطف کیا. میں کچھ جی حضور میں نے سنا ہے. وہ کہے گا اٹھاؤ اس کو باہر پھینک کر. توجہ ہے جی. اس نے سنا ہے، یہ موقع پہ موجود ہی نہیں تھا. گواہی وہ دے جو موقع کا موجود ہو. خدا کہہ رہا ہے میں پہلا گواہ ہوں. کیوں؟ کیونکہ جب رسالت دی جا رہی تھی خدا دیکھ رہا تھا. اب دوسرا گواہ بھی وہ ہونا چاہیے جو یہ نہ کہے میں نے سنا ہے، جو کہہ سکے جب خدا دے رہا تھا میں دیکھ رہا. جزاک اللہ یا جزاک. توجہ ہے دوستان اللہ صلی اللہ محمد محمد. توجہ ہے دوستان. حقیقتاً وقت تمام ہو چکا ہے، مجھے آگے بھی مجلس میں جانا. آپ کی محبت میں صرف دو جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. اے توجہ تک تو نہیں گئے دوستان. کمال یہ دیکھیں حضور اگر کوئی یہاں بیٹھ کر کہے ہاں ہاں میں نے سنا ہے ایسا ہوا ہوگا، نبی معراج پہ گئے ہوں گے. توجہ ہے دوستان. اسے گواہی نہیں کہتے. توجہ ہے دوستان. سنیے دیکھیں میں ابھی آپ کے پاس ایک نامہ لے کر آتا ہوں. میں کہوں جناب میں فلاں مجتہد کے پاس سے
میں سیکھ رہا صاحب کے پاس سے آیا، میں بالفرض میں کہہ دوں میں فلاں مجتہد کی طرف سے آیا، یہ نامہ لے کر آیا، انہوں نے کہا ہے کہ جا کر لاہور کے مومنین جو اس حصے کے ہیں انہیں میرا یہ پیغام دے دیجیے۔ میں کون صاحب کوئی بھی دوست اٹھ کے کہہ دے ہمیں کیا پتا یہ واقعی ہوگی؟ یہ آج کل تو کمپیوٹر سے ہر چیز بن جاتی ہے، مہریں بھی لگ جاتی ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، سوشل میڈیا تو یہ حرکتیں کرتا ہی رہتا ہے، جو ہے تو آپ کہیں بھی ایک اسکینر سے نکال کر لے ہیں تو ساروں کو بیوقوف بنا دیں۔ ہم نہیں مانتے، ہو سکتا ہے کہ دوست اٹھ کے یہ بھی کہ نہیں صاحب میں مولانا کو جانتا ہوں، شریف آدمی ہے، دھوکہ نہیں دیں گے، پر کوئی بھی کہہ سکتا صاحب ہمارے ہمیں کیا پتا۔ اگر کوئی میرے بعد وہیں سے اٹھ کر آئے وہ آ کر کہے میں گواہی دے رہا ہوں جب انہیں یہ ذمہ داری دی جا رہی تھی میں موجود تھا، توجہ ہے جی، اس کی گواہی نہیں جھٹلائی جا سکتی کیونکہ وہ وہیں سے آیا ہے جہاں سے نامہ آیا تھا۔ اللہ نے فرمایا دو گواہ ہیں مصطفیٰ تیرے، ان کافروں کو کہہ دے مصطفیٰ کے ایک اللہ، اس نے کبھی سامنے آنا نہیں، وہ آ سکتا نہیں، اور وہ جو ساری کتاب کا علم رکھتا ہے لازم ہے چونکہ گواہی دینی ہے رسالت کی، وہ یہ کہہ سکے میں وہیں سے آیا ہوں جہاں سے مصطفیٰ آیا۔ جو فرما رہے ہیں دوستانے میں وہیں موجود تھا، حضور جہاں سے مصطفیٰ آیا وہیں سے علی مرتضیٰ آیا ہے۔ آپ بھی اور میں بھی تو لے یہ اس بات کو سمجھیے گا، پھر ایک پیغام اور زحمت تمام دوستوں غور کرنا، آپ اور میں بھی تو یہی گواہی دیتے ہیں، اشہد ان، یہ کیا ہے؟ شہادت دے رہے، گواہی دے رہے، ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گواہی دے رہے ہیں، آپ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، ہم گواہی دے رہے ہیں۔ جب میں کہہ رہا ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہی گواہی آپ صبح شام دیتے ہیں، نماز میں دیتے ہیں، کلمے میں دیتے ہیں، مسلسل دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ ہم گواہی دیتے ہیں۔ علی ہے گواہ رسول، علی نے کیا کہا؟ یہی کہنا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، توجہ ہے، یہی علی نے کہنا ہے، یہی ہم کہتے ہیں۔ فرق کتنا ہے؟ سمجھنا علی کے ذات کا نام ہے، کسی بھی مطلب فکر سے ہو علی سے ضد نہ رکھنا، علی کی حیثیت کو سمجھو۔ آپ اور میں یہ کہیں نا اشہد ان محمد رسول اللہ، اس سے ہمارا ایمان ثابت ہوتا ہے رسول پر، علی کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اس سے رسول کی رسالت ثابت ہو جاتی ہے۔ اللہ اس کا مطلب ہے فرق سمجھے، ساری دنیا مکر جائے اشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی سے، رسالت پر ایک لمحے کے لیے فرق نہیں آتا۔ علی پھر جائے رسالت کہاں بچے گی؟ جو فرما رہے ہیں دوستان عزیز کہ اللہ کی طرف سے گواہی علی ابن ابی طالب، جو فرما رہے ہیں نبی کی رسالت انسانیت پر قائم ہے، آپ کے اور میری وجہ سے نہیں، علی کے گواہی دینے کی وجہ سے۔ اب سمجھے ہم کیوں کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، پہلے گواہ کو لے آتے ہیں، محمد رسول اللہ گواہی دیتے ہیں، پھر گواہی دے کر اپنی گواہی کو سند دینے کے لیے کہتے ہیں علی ولی اللہ۔ ہم بیس لیس نہیں مان رہے مطلب، ہم رسالت پر یقین رکھتے ہیں، علی ابن ابی طالب اس یقین کی گواہی کا نام ہے۔ جو فرمانے اسی لیے مصطفیٰ نے فرمایا من کنت مولا، جو ہے جو رب خدا نے بنایا ہے انسان اسے توڑ ہی نہیں سکتا۔ مصطفیٰ کی ذات کا گواہ علی ابن ابی طالب۔ دوستو آخری بات سے ہم تمام بہت وقت ہو، اس بات سے غور کیجیے، سمجھیں۔ دیکھیں میں نے پہلے کہاں سے بات کا آغاز کیا، علی وہ ہے جس کی ہر صفت پہ قرآن کی آیت آئی، علی کے چلنے پھرنے پر قرآن ہے، روزہ رکھنے پہ، افطار کرنے پہ، زہد کے اوپر، انفاق کے اوپر، عبادت کے اوپر، جہاد کے اوپر، ایسا لگتا ہے فرشتے علی کے پیچھے پیچھے صحافی بن کے چلتے ہیں۔ علی عمل کرتا ہے، قرآن کی آیت آتی ہے۔ کتنے فضائل ہوں گے علی کے قرآن میں؟ پر مولا سے پوچھا کہ مولا آپ کی فیوریٹ آیت؟ علی اپنے عبادت کے متعلق آیت نہیں تھی، جہاد کے متعلق نہیں تھی، زہد کے متعلق نہیں تھی، جو علم علی بارے تھے وہ آیت دی علی نے۔
اس کا مطلب ہے مولا کو اپنی تمام صفات میں سب سے زیادہ لطیف صفت علم لگتی، یہی ثابت ہوا نا۔ اچھا آج اگر مجھے مولائی بننے کا شوق ہے، میرا دل ہے میں مولائی بنوں، تو آپ سے منواؤں اپنا؟ آپ کون ہیں؟ آپ نے مجھ سے منوانا ہے، میری کیا اوقات ہے؟ ہم میں سے مولائی وہ ہے جو علی سے منوائے۔ میں بڑا کلی عرض کر کے جا رہا ہوں دوستو، تو بڑا آسان ہے جب مولا کو خود صفت علم سے پیار ہے۔ اس کا مطلب ہے ہر وہ جو خود کو علم سے مزین کرے گا وہ خود بخود علی کی نگاہوں میں بلند ہوتا چلا جائے۔ میں اس سے زیادہ غالیدہ فکر افراد کو کیا، میری عادت نہیں ہے لمبے لمبے ہدایت کی باتیں کروں، مگر ایک آدمی اگر وہ ظرف کھلے ہوں، اور اب تک اگر میں اتنی آبیاری کر چکا ہوں آپ کے ذہنوں کی، تو یہ بات اس کو بیج کے طور پہ ذہن میں رکھ لیجئے گا، خود ہی تناور درخت بن جائے گی۔ دوستان عزیز، اگر مولا علی کی نظر میں خود کو بلند کرنا ہے تو سوشل میڈیا پر نہ منوائیں اپنی مولائی، واٹس ایپ پر نہ منوائیں، ایک دوسروں سے نہ منوائیں۔ اگر منوانا ہے علی ابن ابی طالب کی ذات سے، اور علی سے منوانا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے، اپنے آپ کو علم میں بلند کریں۔ یاد رکھیں علی والا اور جاہل کوئی ربط ہی نہیں، علی والے کو جہالت زیبا ہی نہیں، جاہل کا علی سے تعلق ہی ہوئے۔ خدا رہا آپ کو اللہ نے جیسے آل محمد عطا کیے، جیسے امام، انہیں پڑھیں، خدا کا واسطہ پڑھیں، آپ آئمہ کو پڑھیں، اللہ نے ایسی شاندار ہستیاں آپ کو دی ہیں۔ علی والے کو جاہل نہیں، یہ نہیں ہو کہ 40 45 50 سال کا سن ہے، ذرا سا فقہی مسئلہ سمجھ میں آ رہا نہیں پتا ہو تو کچھ نہیں ہوتا۔ وہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہی تو مسئلہ ہے کہ پتا کیوں نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ خدا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ذرا سی بات سامنے اچھا میں پوچھ کے بتاؤں گا، نہیں، علی والا ہے، علی والے کا علم سب آپ پہ موجود ہونا چاہیے۔ خدا کو علم سے مزین کرے۔ مولا امیر آخری فرمان تمام مولا سے فرمایا، مولا آپ کے تمام گزشتہ آئندہ دشمنوں کو میں ایک قطار میں کھڑا کروں۔ مولا سے مولائی نے سوال، اس نے کہا سارے گزشتہ آئندہ دشمن آپ کے قطار میں کھڑے کروں، آپ کے ہاتھ میں تلوار دوں، سب سے پہلے کس کی گردن جدا کریں؟ وہ سوچ رہا تھا مولا فلاں کا نام لے کے فلاں، مولا نے فرمایا سن، تو میرے سارے دشمن میرے سامنے کھڑے کر، تلوار علی کے ہاتھ میں تھے، علی سب سے پہلے جہالت کی گردن جدا کر۔ اگر جہالت نہ ہوتی لوگ ہمارے محمد کا حق نہ مانتے۔ علی کی اصل دشمن جہالت، خدا کی قسم یہ جہالت تھی کہ امام حسن کے جنازے میں تیر لگے، اور یہ جہالت کا شاہسانہ تھا کہ حسین کا جنازہ تیروں پر آ گیا۔ یہ جہالت تھی کہ آل محمد کے بچوں کو نیزوں سے زمین پہ گرایا، اور یہ جہالت تھی کہ آل محمد کی بیٹیوں کی چادروں کو نیزوں پہ آویزاں کیا۔ ہمارا کروڑ سلام آل محمد کی مظلومیت پر، اور آج جس امام کا جنازہ ہے بڑا امیر امام ہے، مگر جنازے کو لے کر بڑا غریب امام ہے۔ اب جب تابوت آئے نا لازمی کندھا دیجیے، جہاں جہاں امام حسن کی مجلس میں جائیں نا لازمی آگے بڑھ کر کندھا ضرور دیں، اور یہ کہہ کے کندھا دیں مولا آپ کے جنازے کا بڑا ارمان رہا، مولا کاش ہم مدینے میں ہوتے، آپ کا جنازہ اتنا غربت میں نہ لایا جاتا۔ خدا کی قسم 2 بیٹے دیے اللہ نے مصطفیٰ کو، ایک حسن ہے ایک حسین ہے۔ زمانے نے کہا ایک امیر امام ہے ایک غریب امام، اور دونوں کا عجب ہی معاملہ رہا، مگر دونوں کے جنازے تیروں سے مزین ہیں، دونوں کے ایک کے تابوت میں تیر ہے، ایک کی لاش تیروں پر۔ عجب غربت ہے خدا کی قسم، دونوں نے ایک دوسرے کا بڑا خیال رکھا ہے۔ حسین نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، امیر کو امیر کی طرح ہی اٹھایا، امیر کی طرح کفن دیا، امیر کی طرح لے جا کے دفنایا، کیا نماز پڑھی امام نے، ہر حق ادا کیا، اور امیر بھی غریب بھائی کو بھولا نہیں۔ کربلا کی سرزمین پہ جب بھائی غریب ہو گیا نا تو قاسم تعویذ لے کر آ گیا، جیسے ہی تعویذ کھولا تحریر تھی
تھی میرے بھائی تجھ پر سلام، میں خود نہیں تیرے ساتھ تیری غربت کے دن، مگر میرا بیٹا موجود ہے، اسے بھیجنے سے انکار نہ کرنا، اسے کربلا میں میرا حصہ سمجھ کے بھیج دینا۔ ایک مرتبہ تحریر پڑی، مدینے کی طرف رخ ہو گیا، میرے امیر بھائی تجھ پر کروڑ ہاتھ سلام، تو نے اس غریب کو غربت میں بھی بھولا نہیں ہے۔ اچھا بس حضور زہر ملا ہے، اور کتنا غریب ہوگا وہ امام جس کی دشمن بھی گھر میں موجود ہو، جس کی بیوی دشمنی پہ اتر آئے، وہ کس طرح بچ سکتا ہے؟ جب زہر ملا نا، اور زہر بھی وہ ملا کہ علماء نے لکھا، وقت مختصر ہے زیادہ لے آئیے گا، میں چند جملے عرض کر کے ذہن تمام کروں گا۔ علماء نے لکھا وہ زہر تھا، وہ زہر جو وصیت کا موقع بھی کم ہی دیتا، زہر وہ تھا کہ اگر کسی بہتے پانی میں ڈال دیا جائے تو میلوں آبی جانور تڑپ کے پانی چھوڑ دیتے۔ وہ زہر ملا، میرے مولا کا جگر کٹنا شروع ہوا، میرا مولا گرتا پڑتا جناب فروا کے کمرے میں آیا، قاسم کی ماں کو آ کر کہا قاسم کہاں ہے؟ لا کے میرے سینے پہ لٹا دے، میرا سینہ چل رہا ہے۔ جیسے بی بی نے لا کے قاسم کو سینہ اقدس پر لٹایا، قاسم تڑپ کے کھڑا ہو گیا، اماں کس جلتی ہوئی جگہ پر بیٹھا، اتنا سینہ اقدس جل رہا تھا امام حسن کا۔ ایک مرتبہ میرے مولا حسن نے کہا قاسم کو بھیج، اپنی پھوپھیوں کو بلا کر لائے۔ رات کے کسی پہر میں جب ایک مرتبہ جناب زینب آئی نہ تڑپتی ہوئی، پتہ لگا بھائی زہر سے مر رہا ہے، بھائی کو زہر سینہ کاٹ رہا ہے، بہن تڑپتی ہوئی آئی، جیسے ہی داخل ہوئی اللہ کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے۔ بہنوں نے جب منظر دیکھا ایک تشت ہے امام حسن کے سامنے، اور جگر ٹکڑے ہو کے اس میں آ رہا ہے، بہنیں تڑپ کر آئی، آگے بڑھی، بھیا کو سنبھالنا شروع کیا، بیویاں بے حال ہو گئی یہ منظر دیکھ کر۔ میں کہوں گا آل محمد کی بیٹیوں صبر کرو، ابھی تو بھائی کے جگر کے ٹکڑے ہیں جو دیکھ کے گوارا نہیں ہو گئے، کل کو کربلا کی زمین پر جب اسی حسن کا بیٹا قاسم ٹکڑے ہوگا تو کیسے سنبھالے؟ بس حضور ایک مرتبہ سنبھالنا شروع کیا امام حسن کو۔ امام حسن نے مولا حسین کو وصیتیں کی، کس وقت سانس اڑا امام حسن بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ کہہ کے اپنی جان جان آفرین کے ثبوت کی۔ امام حسن نے امام حسین نے غسل دیا، سجایا، دو جملوں کا انتظار کیجئے گا۔ ایک مرتبہ اٹھایا، جنازہ لے کر چلے، جب جنازہ لے کر چلے گا وہاں سے کسی بدبخت نے اشارہ کیا، وہاں ہزاروں تیر آسمان پر آئے، اس عالم میں جنازہ لے کر حسین بیٹھے کہ جیسے جنازے کا تابوت دیکھا جناب زینب تڑپ کے کہتی ہے بھیا حسین میں نے تو سفید کفن